مجھ جیسے غریب کو میرے باس نے اپنی بیٹی کا رشتہ دیا تھا، لیکن وہ اپنی بیٹی سے ہی اپنا بھی مطلب نکال رہے تھے۔ ان کی بیٹی مجھے تو پر رات کو جوس پلا کر سلا دیتی تھی اور اپنے باپ کے کمرے میں ناریل کا تیل لے جا کر کیا کرتی تھی۔ ایک دن میں یہ سب جاننے کے لیے مجبور ہو گیا تھا۔ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے باپ کے کمرے تک گیا۔ کمرے کی بنی ہوئی چھوٹی سی کھڑکی کے اندر دیکھا جس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیوی کچھ دیر پہلے ہی ناریل کے تیل کی بوتل اٹھائے اس کمرے میں گئی تھی اور کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر چکی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری بیوی اتنی بڑی دھوکے باز ہو سکتی ہے۔ جو کچھ میں دیکھ رہا تھا، کوئی بھی غیرت مند مرد اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ کس طرح دھوکہ کیا گیا ہے۔ یہ جان کر آپ ہی حیران رہ جائیں گے۔ میرا نام فرقان ہے۔ میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے۔ آج سے کچھ ماہ پہلے میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں نوکری کر کے اپنے گھر کا خرچہ چلا رہا تھا۔ میں بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا اور میری سب بہنیں غیر شادی شدہ تھیں، جن کی شادی کی ذمہ داری میرے سر پر تھی، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ میری پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے، مہنگائی بڑھ رہی تھی اور میری بہنوں کے بالوں میں چاندی اترنے لگی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ گھر کا خرچہ چلاؤں یا بہنوں کی شادی کروں۔ میں خود 27 سال کا ہو چکا تھا، لیکن مجھ سے بڑی 2 بہنیں تھیں اور پہلے مجھے ان کی ذمہ داری سے فارغ ہونا تھا۔ میں اس قدر پریشان رہنے لگا تھا کہ میری پریشانی میرے چہرے سے عیاں ہونے لگی تھی۔ ایک دن میں کچھ ضروری فائل لے کر اپنے باس کے کمرے میں گیا تو وہ بھی میرا چہرہ پڑھ کر جان گیا کہ میں آج کچھ زیادہ ہی پریشان ہوں۔ میری شکل دیکھ کر کہنے لگے، فرقان، سب ٹھیک تو ہے؟ آج کل تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ کام پر بھی تمہاری توجہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں نے مسکرا کر بات ٹالنے کی کوشش کی۔ اب میں اپنے باس کو کیا بتاتا کہ ہم غریب لوگ کس طرح غربت کی چکی میں پس رہے ہیں۔ نہ ہی بہنوں کے لیے کوئی مناسب رشتہ مل رہا ہے اور نہ ہی مجھ میں جہیز دینے کی ہمت ہے۔ رحمان صاحب بار بار اصرار کرنے لگے کہ بتاؤ تو صحیح، آخر بات کیا ہے؟ تم ہمارے بہت اچھے ملازم ہو اور تمہاری پریشانی سے تمہارے کام پر بہت فرق پڑ رہا ہے۔ رحمان صاحب کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات سے آگاہ کر دیا۔ رحمان صاحب کہنے لگے، رات تم میرے گھر کھانے پر آؤ، میں تمہارے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال دوں گا۔ رحمان صاحب کی اس مہربانی پر میں ان کا شکر گزار ہوا، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری پریشانی کا وہ کیا حل نکالیں گے۔ 2 بہنوں کی شادی کروانی تھی جن کے اب رشتے انا بھی ختم ہو گئے تھے۔ وہ میرے باس تھے، اس لیے میں انہیں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ رات کو میں خوب تیار ہو کر ان کے بنگلے پر پہنچ گیا۔ دل میں ایک امید کی کرن جاگ گئی تھی کہ ہو سکتا ہے آج میرے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے۔ میں رحمان صاحب کے گھر پر پہنچا تو انہوں نے بہت خوش دلی سے میرا استقبال کیا۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد پھر کہنے لگے کہ میرے پاس ایک آسان سا حل ہے، اگر تم چاہو تو تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ میں حیران ہو کر رحمان صاحب کی طرف دیکھنے لگا۔ میں پچھلے 4 سال سے دن رات فکر مند تھا۔ کافی دیر کی گفتگو کے بعد وہ اچھی طرح میرے حالات بھی جان گئے تھے۔ رحمان صاحب میرے منہ کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر تمہارے مسئلے کا حل بتاتا ہوں۔ میرے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا ہو گئی تھی۔ میں بات کو جاننا چاہتا تھا۔ اسی وقت ایک خوبصورت حسین لڑکی کھانے کی ٹیبل پر آ گئی اور رحمان صاحب سے کہنے لگی، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ نے کیوں زبردستی کھانے کے لیے بلا لیا؟ رحمان صاحب نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ منہ بناتی ہوئی میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میری نظر اس پر ٹھہر سی گئی تھی۔ خوبصورتی اور دولت نے مل کر اسے ایک الگ ہی حسن بخش دیا تھا۔ رحمان صاحب نے میرے بارے میں بھی بتایا، پھر بولے کہ یہ ان کی اکلوتی بیٹی ارم ہے۔ میں ارم کو دیکھنے لگا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی، اور ایک میری بہنیں تھیں جو بنیادی ضروریات کے لیے بھی ترس گئی تھیں۔ پھر ارم نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور رحمان صاحب سے بولی،
کیا یہی فرقان ہے جس کا ذکر آپ کر رہے تھے؟ اس کے منہ سے اپنا نام سن کر میں حیران ہو گیا کہ اس کے اور رحمان کے درمیان پہلے سے ہی میرے بارے میں کوئی بات چیت ہو چکی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ رحمان صاحب میری پروموشن کرنے والے ہیں اور شاید اسی لیے انہوں نے اپنی بیٹی سے میرے بارے میں بات کی ہے۔ رحمان صاحب کا جواب ہاں میں سن کر اس لڑکی نے دوبارہ ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور یہ کہہ کر وہاں پر رکی نہیں تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان آخر کیا چل رہا تھا۔ میں دل ہی میں اچھے کی امید کرنے لگا تھا۔ کھانے کے بعد رحمان صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں ارم کے لیے ایک اچھا اور نیک لڑکا ڈھونڈ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ تم سے بہتر لڑکا مجھے نہیں ملے گا۔ تم نیک ہو، شریف ہو، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں۔ رحمان صاحب کی بات سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ مجھ جیسے لڑکے کو اپنا داماد بنانے کی بات کیسے کر رہے ہیں۔ میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ مجھ جیسے غریب بندے کو عزت دیں گے، اور پھر کہنے لگے کہ میں تمہاری بہنوں کی شادیوں کا خرچہ بھی اٹھاؤں گا اور ان کے رشتے بھی میں خود ہی اچھی جگہ پر کروا دوں گا، تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ارم میری ایک ہی بیٹی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کر کے اس کا خیال رکھو جیسے ایک بیوی کا حق ہوتا ہے، خوش رہنے کا۔ مجھے تو رحمان صاحب کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگ لیا، اور پھر جب میں رات گئے گھر کو لوٹا تو میری ساری بہنیں اور اماں پریشانی میں جاگ رہی تھیں۔ انہیں معلوم تھا کہ میں اپنے باس کے گھر گیا ہوا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ باس نے مجھے کیوں بلایا تھا۔ گھر آتے ہی میں نے اپنی امی اور بہنوں کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ سب حیران ہو گئے، اور پھر کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اماں نے کہا کہ فرقان، سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس رشتے کے لیے ہاں کر دو، تم ان کے گھر کا داماد بن جاؤ گے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ساری رات سوچنے کے بعد میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ ارم سے شادی میری ساری مشکلوں کا حل ہو سکتی ہے۔ پھر اس میں کوئی ایسی برائی بھی نہیں تھی کہ میں انکار کر دیتا۔ وہ خوبصورت اور جوان تھی، پڑھی لکھی تھی، اور مجھے کیا چاہیے تھا۔ اگلے دن میں نے رحمان صاحب کو ہاں میں جواب دے دیا۔ انہوں نے 2 دن کے اندر ہی میرا اور ارم کا سادگی سے نکاح کروا دیا اور مجھے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ شادی کر کے مجھے بہت سارا پیسہ بھی دیا کہ میں اپنی اماں کو خرچے کے لیے پیسے دے دوں۔ میں بہت خوش تھا، مجھے یقین تھا کہ اب میری بہنیں جلدی اپنے گھروں کی ہو جائیں گی اور میری زندگی میں ارم جیسی خوبصورت بیوی آ جائے گی۔ لیکن بہت جلد ساری حقیقت میرے سامنے آ گئی۔ وجہ جان کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ شادی کی پہلی رات سے ہی میرے ساتھ بہت کچھ عجیب ہو رہا تھا، جو کم از کم میری سمجھ سے تو باہر تھا۔ شادی کی پہلی رات جب میں اپنے کمرے میں گیا تو میری بیوی عام عورتوں کی طرح سجی ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ عام سے لباس میں سکون سے صوفے پر پڑی سو رہی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید پیسے والی ہے، اس لیے روایتی دلہن کی طرح میرے انتظار میں نہیں بیٹھی۔ یہی سوچ کر میں نے دبے پاؤں اپنے سارے کام ختم کیے اور فریش ہو کر کمرے میں آیا تو وہ اسی وقت بھی سو رہی تھی۔ جی تو فرینڈ، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔